وہ حضرت ملک الموت آتے ہیں، اور ملک الموت کے ساتھ کچھ فرشتے اس مرنے والے کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد اس سے حضرت ملک الموت جیسے ہی موت کا وقت قریب آتا ہے تو جو اور ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں ان سے کچھ باتیں بھی کیا کرتے ہیں، یعنی کہ اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ ملک الموت خود اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ملک الموت کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس مرنے والے کو بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا وقت پورا ہوا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زندگی کو گزارا تھا، اس لیے اب تمہارے لیے بہت آسانیاں آنے والی ہیں، اب تمہاری جو لائف آنے والی ہے وہ تمہاری اصلی زندگی تمہاری آنے والی ہے اور تم کو بہت بہت مبارک ہو۔ وہ آ کر باقاعدہ فرشتے اس کو سلامتی والی باتیں کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں کہ تم اللہ کے مقربین میں تمہارا شمار ہے، بہرحال تمہارے لیے بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ اور جو بے نمازی، فاسق، فاجر، گناہگار بندہ ہوتا ہے تو فرشتے بہت سختی سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تو نے زندگی گزاری ہے، اس لیے اب تیرا جو آنے والا وقت ہے وہ بہت ہی برا وقت ہے، اور اس کی بہت ہی خطرناک طرح سے اس کی روح کو اس کے جسم سے حضرت ملک الموت قبض کرتے ہیں۔ اور جب نیک بندے کو قبر میں رکھتے ہیں نا تو زمین کہتی ہے کہ اے آنے والے شخص، جو نیک بندہ ہوتا ہے، زمین کہتی ہے کہ اے شخص تیرا آنا مبارک ہو، بہت بہت تجھے مبارک ہو جو تو میرے پاس آیا، میری پیٹھ پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، لہٰذا جب آج تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو میرا اخلاص اور میرا کردار بھی تو دیکھے گا۔ اور پھر زمین جو ہوتی ہے، قبر اس نیک بندے کی ہوتی ہے، حد نگاہ تک اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، یعنی اس مردے کی، اس نیک مردے کی، نیک انسان کی، جو نیک بندہ ہوتا ہے تو قبر میں جیسے اس کو رکھا جاتا ہے، نیک بندہ ہوتا ہے تو جہاں تک اس بندے کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کو ذرہ برابر بھی اس کے اندر گھٹن اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، زمین دباتی سب کو ہے، ٹھیک ہے، نیک کو بھی دباتی ہے، برے کو بھی دباتی ہے۔ برے کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برے بندے کو قبر ایسے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں، یعنی ایک دوسرے میں پسلیاں گھس جاتی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر فرمایا کہ پسلیاں اس طرح سے گھس جاتی ہیں ایک دوسرے میں، زمین اتنا اس برے بندے کو دباتی ہے۔ اور نیک بندے کو بھی دباتی ہے۔ نیک بندے کو کیسے دباتی ہے؟ نیک بندے کو ایسے دباتی ہے جیسے ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے سینے سے چپٹا لیتی ہے، جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے پیار میں، شفقت اور محبت کے ساتھ، تو اس نیک بندے کو زمین اس طرح سے دباتی ہے۔ تو وہ محبت والا دبانا ہوتا ہے، اس سے مردے کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوگی، اور برے بندے کو سختی کے ساتھ اس کو دباتی ہے۔ اور اس کے بعد جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی قبر کو دور تک، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اور جو نیک بندے کی روح ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، ایسے نکالی جاتی ہے جیسے بچہ سو رہا ہو، ماں اس کے منہ سے دودھ کو کھینچ لیتی ہے تاکہ ہمارا بچہ اٹھ نہ جائے۔ تو گندے ہوئے آٹے میں سے بال کیسے نکالا جاتا ہے؟ گندا ہوا آٹا رکھا ہے، اس میں بال اگر دکھ رہا ہے تو کیسے نکالا جائے گا؟ بہت آرام کے ساتھ، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بال ٹوٹ نہ جائے۔ تو نیک بندے کی تو ایسے نکالی جاتی ہے۔ برے بندے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے روح نکالی جاتی ہے جیسے خاردار، کانٹے دار کوئی درخت ہو، اس درخت کے اوپر بھیگا ہوا اون ڈال دیا جائے اور اس اون کو کھینچ لیا جائے، تو جیسے وہ اون تار تار ہو جاتا ہے، ایسے ہی بے نمازی، فاسق، فاجر کی رگوں کو، ہڈیوں کو، جسم کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو برے بندے ہوتے ہیں ان کی روح ایسے نکالی جاتی ہے، ایسی خطرناک ان کو تکلیف ہوتی ہے جیسے 300 جگہ تلوار سے کاٹا گیا ہو، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال کو اتار لیا جاتا ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جاتا ہے۔ تو اگر ہم نیک ہیں تو موت کے وقت سے جو ہماری لائف ہوگی بہت خوبصورت لائف ہوگی، اگر ہمارے عمل برے ہیں تو موت سے ہی جو ہماری لائف شروع ہوگی بہت ہی خطرناک لائف ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخرت کا تذکرہ سنتے تھے تو نہیں روتے تھے اتنا،
محشر کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے تھے، پلسرات کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے تھے، جہنم کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے تھے جتنا ایک قبر کو دیکھ کر عثمان غنی رویا کرتے تھے۔ اتنا روتے تھے حضرت عثمان غنی کہ آپ کی گنجان داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ اور کون ہے عثمان غنی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں حضرت عثمان غنی۔ حضرت عثمان غنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، یعنی ایک سے پہلے نکاح کیا، ان کے بعد میں جب ان کا وصال ہو گیا اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا۔ اسی کے لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے کہ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے تھے کہ گنجان داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اے عثمان غنی، آپ جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے ہیں، پرسراست کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے ہیں، اور میدان محشر کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے ہیں، لیکن آپ قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، قبر دنیا کی منزلوں میں سے آخری منزل ہے اور قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر بندہ قبر سے نکل گیا تو سمجھو سب سے نکل گیا، سارے راستے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، آنے والی جتنی منزلیں ہیں سب اس کے لیے آسان ہوں گی۔ اور اگر بندہ قبر میں ہلک گیا، قبر میں اٹک گیا، قبر میں پریشان ہو گیا، قبر سے نہ نکل پایا، تو آنے والی جتنی منزلیں ہیں، یعنی پلسرات کی، محشر کی، جہنم کی، وہ ساری منزلیں اس کے لیے خطرناک ہوتی چلی جائیں گی۔ تو قبر آقا علیہ السلام نے فرمایا یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو ہم لوگ چھوٹی سی دعا کرتے ہیں، آپ اس پر آمین کہیے کہ اے پروردگار عالم، ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اپنے تمام گناہوں کی ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو، کہنے والوں کو، تمام سننے والوں کو، ہماری جب موت کا وقت قریب آئے تو ہمارے لیے آسانیاں فرما، ہمارے موت کے وقت آسانی فرما، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے پروردگار عالم، جو مومنین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں عزیز و اقربا میں سے، ان تمام لوگوں کی قبر کو کشادہ فرما اور ان تمام لوگوں کی بخشش فرما، مغفرت فرما، اور ان کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا، قبر ان کی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا اور ان کی مغفرت فرما۔ اور ان سارے لوگوں کو جو دنیا سے، ہمارے عزیز و اقربا میں سے، ہم سب کے عزیز و اقربا میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بخشش فرما کر ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم سارے لوگ اس پر آمین کہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم اور آپ اس دعا کو کرتے رہا کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔